بسم اللہ اللہ السلام قولم من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کا خاندانی نام جنید تھا، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید قواریری تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو ثور سے حاصل کی۔ تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی سے سیکھے اور خرقہ خلافت مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا، جو آپ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ جذب و کیف کی انتہائی منزلیں طے کرنے کے باوجود حضرت جنید بغدادی ہمیشہ احتیاط اور ہوش کی حالت میں رہے۔ آپ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء اکرام متفق ہیں، اسی لیے آج بھی آپ کو سید الطائفہ صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ایسے ہے کہ میری ملاقات ہوئی آپ سے تو میں نے عرض کی سرکار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ حج کروں، تو حج کرنے کا بہترین انداز اور طریقہ بتا دیں۔ تو آپ نے بڑی شفقت کی فرمایا کہ جب حج کے لیے گھر سے نکلو تو اپنے تمام پچھلے گناہوں کو بھول کر اور آگے گناہوں سے بالکل ہی اپنے آپ کو اجتناب کرنے کا تہیہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد سفر کے دوران جب بھی تم کسی بھی سرائے میں ٹھہرو تو وہاں پر مقام قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور ہمیشہ منزل بہ منزل سفر طے کرنا، تاکہ تم جو ہے نا اپنے اس سفر کے دوران جتنا بھی آپ کے جو ہے نا مقامات ہیں یا جو ہے نا پچھلے جو گناہ ہے اور آگے پاکیزگی کی منزلیں حاصل کرنا۔ تو اس کے بعد جب احرام باندھنے لگو تو اپنے سابقہ لباس کو اتارتے ہوئے ساتھ میں اپنے انسانی کمزوریوں مثلا خود بینی، بغض، حسد اور حرص و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا۔ اس کے بعد جب عرفات کے میدان میں وقوف کرو تو وہاں پہ مراقبہ ذات باری تعالیٰ کرنا، وہاں پہ مراقبے میں جانا اور اس ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا۔ جب تم مزدلفہ میں جاؤ تو تمام اپنے نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کرنا۔ جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگو تو جمال باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا، اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو تو یاد رکھنا مقام صفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور مقام صفا حاصل کرنے کے لیے صحیح یہ مقام صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اصل میں یہی ہے کہ بار بار کوشش کرو پاکیزگی حاصل کرنے کی۔ بار بار تمہارے اوپر شیطان کے حملے ہوں گے، آپ ان سے بچو اور جو ہے نا پاکیزگی حاصل کرو۔ پھر جب تم مینا میں جانا تو اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات، انسانی خواہشات کو قربان کرنا۔ پھر جب تم رمی جمار کرو تو یاد رکھنا اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکنا، اور ان کے اوپر جو نفسانی خواہشات تمہارے اوپر حاوی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی پتھر مارنا۔ یوں تمہارا حج مکمل ہو جائے گا اور تم مقام ابراہیم پر پہنچ جاؤ گے۔ والسلام۔